السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قصہ یوسف۔ 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی زندگی کے اتراؤ چڑھاؤ اور رنجت و راحت اور غم و سرور کی مد و نجات میں ہر ایک کے لیے بڑا واقعہ ہے۔ آپ کے 12 بھائی تھے، ان میں 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کی نشان تھے، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگی، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تعمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تعقیب کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھے پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں جا کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گہرے اندھے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لائے ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے کرتے کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخنا چلانا رونا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے نور نظر کے کرتے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مکر فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما تھے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے قافلہ سے مصر جا رہے تھے، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن راز تھا پانی بھرنے کے لیے آیا۔ کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک راز نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب آپ نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکار اور نافرمان
اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستے میں تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط ہے یہ کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں کسی کو اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک الفاظ بھی نہ منہ سے بولا۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن راز کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن راز نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املی تھا اور اس نے اپنے وزیر مصر کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے۔ احترام میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقم لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی مشقیں اور اتنی ہی حیران دیکھ کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا، اس غلام کو نہایت ہی عزیز و وقار کے ساتھ رکھو۔ عمر 13 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لے جانے لگی۔ آپ نے نعوذ باللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور دوڑ کر وہ آپ کے پیچھے آئی، آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوئے اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیان کرتی ہیں، اس نے خود مجھے لبھانے کی کوشش کی، میں بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گئے، بولے، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ سلطنت کے ایک معذور شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ سچے ہیں۔ قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو اور اے عورت، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقینی طور پر تم ہی خطا کار ہو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھے کو اس بلا سے زیادہ عزیز ہے جس طرح عزیز مصر کی بیوی اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں تو عہد اور علم صلاحی کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کے کردار کے دیوانے ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزامات تھے کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلا کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ
کچھ یوں بتائی کہ تم الزامات سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شیروانی پہناؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک ساتھی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام منبر یعنی تعبیر والا مشہور ہو گیا اور دوران مصر کے بادشاہ عظیم نے بھی خواب دیکھا۔ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشحالی ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ عظیم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشانی کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساتھی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قادس بن کے جیل خانے میں آیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو، ان کے اناج کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خوشحالی رہے گی، حتیٰ کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کو محفوظ کیا گیا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قادس نے واپس جا کر بادشاہ سے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ نے کہا اس جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قادس رہائی کا پیغام لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی بیوی اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کریں، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کروائی تو تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ ان کی بیگم نے اقرار کر لیا ہے میں نے ہی خود حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قطع سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ زمین کے خزانوں کی انتظامیہ عموم اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میری تقریر کریں گے، میں پورے نظام کو سنبھالوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا گیا اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پہلو مبارک ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبریں مبارک ملک شام میں ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں۔ میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنی بہن کو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔